ہم درندگی کی کس حد تک جا پہنچے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچی جو ہے ابھی مائنر ہے، اسے اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں اور اس سے تمام وہ حرکات کروانے پر اس کو مجبور کرتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی اور وہ ہمارے پیار میں آ کر مجبور ہو کر کر لیتی ہے۔ میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر لے کر آؤ۔ وہ مجھے کہتا تھا میں تمہاری محبت آزمانا چاہتا ہوں، تم پہلے آؤ میرے پاس، پھر میں تم سے نکاح کروں گا۔ جب میں وہاں پہ پہنچی، اور جو کہ وہ گھر بھی اس کا نہیں تھا، اس کے دوست کا گھر تھا۔ آپ کے بوائے فرینڈ کے دوست آنا شروع ہو گئے اس گھر میں؟ جی اس کے دوست آنا شروع ہو گئے۔ جب میں اس کو منع کرتی تھی وہ کہتا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اگر تم ایسے نہیں کرو گے، اور جب وہ جاتا تھا گھر سے تو وہ لاک لگا کے جاتا تھا باہر سے، میری ایک نہیں سنی اس نے۔ اس لڑکے کی محبت میں جو صرف چند ماہ کی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، کبھی یہ خیال آیا ہو؟ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، ایک لڑکی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جو کہانی ہے وہ جب میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ارد گرد موجود اس معاشرے میں ہم درندگی کی کس حد تک جا پہنچے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچی جو ہے ابھی مائنر ہے، اسے اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں اور اس سے تمام وہ حرکات کروانے پر اس کو مجبور کرتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی اور وہ ہمارے پیار میں آ کر مجبور ہو کر کر لیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور آگے کیا معاملات ہیں وہ بہتر ہے کہ انہیں کی زبانی جانیں اور آپ تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ کب یہ سارا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ جی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جہاں میں انسٹاگرام پہ اپنے حجاب میں پکچر اپلوڈ کرتی تھی، وہاں سے مجھے کسی کا ڈی ایم آتا ہے۔ کوئی لڑکا ہوتا ہے؟ جی 2-3 دن بات ہونے کے بعد ہم لوگ کافی اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات سٹارٹ ہو جاتی ہے نا ادھر سے۔ صرف بات ہو رہی تھی تو وہ ملنے آ جاتا ہے؟ جی وہ مجھے ملنے آتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی آپس میں معاملات پیار محبت کی طرف چل پڑے تھے؟ جی ایسا ہی تھا۔ وہ لاہور مجھ سے ملنے آیا، اس نے مجھے پرپوز کیا، اس نے مجھے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر لے کر آؤ۔ تو اس بات پہ اس نے مجھے یہی کہا کہ میں لے کر آؤں گا، میں منا لیا ہوا ہے، گھر بات ہوگی ہوئی ہے میری، وہ مجھے ایسے ہی کہتا رہا۔ اچھا، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اس طرح میری ایک لڑکے سے بات چیت چل رہی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا؟ آپ کے گھر والوں کو پتا تھا یہ بات؟ نہیں، ان کو نہیں تھا پتا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بہت فورس کیا کہ تم مجھ سے ملنے آؤ نا، تو اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ اس کے گھر والے بہت ویل سیٹلڈ ہے، اس کا گھر ہے، اپنا بزنس ہے، یہ وہ نا، تو اس نے مجھے ملتان بلایا۔ ملتان کا تھا؟ جی وہ ملتان کا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا میں تمہاری محبت آزمانا چاہتا ہوں، تم پہلے آؤ میرے پاس، پھر میں تم سے نکاح کروں گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے اپنی فیملی میں بات کی ہوئی ہے، اور جب میں وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ اس نے مجھے بہت خراب سے گھر میں رکھا، اور جو کہ وہ گھر بھی اس کا نہیں تھا، اس کے دوست کا گھر تھا۔ پہلے دن تو کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا، تیسرے دن سے وہاں پہ لڑکے آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے بوائے فرینڈ کے دوست آنا شروع ہو گئے اس گھر میں؟ جی اس کے دوست آنا شروع ہو گئے۔ تو وہ مجھے کہتا تھا کہ میرے دوستوں کو خوش کرو نا۔ جب میں اس کو منع کرتی تھی وہ کہتا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اگر تم ایسے نہیں کرو گی۔ آپ نے کہا نہیں کہ بھائی مجھے آپ نے نکاح کے لیے بلایا ہے، نکاح کریں، میں گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی ہوں، وہ پتہ نہیں پریشان ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے، تو تم اب نکاح نہیں کر رہے اور اوپر سے مجھے یہ کیا حرکات کرنے کو کہہ رہے ہو؟ یہ کچھ نہیں کہا آپ نے اسے؟ جی میں اس کو بہت کہتی تھی مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا، اور جب وہ جاتا تھا گھر سے تو وہ لاک لگا کے جاتا تھا باہر سے، میری ایک نہیں سنی اس نے۔ مجھے بتائیے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آپ کے دماغ میں آیا کہ میرے بہن بھائی ہیں، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، ایک باقاعدہ فیملی ہے، وہ کس حال میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور اس لڑکے کی محبت میں جو صرف چند ماہ کی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، کبھی یہ خیال آیا ہو؟ جی بہت دفعہ آیا، کیونکہ وہ سنسیئر نہیں تھا۔ میں تو اس سے محبت کرتی تھی اس لیے میں اس کے لیے آئی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، اور جب میں نے اس کی باتیں سنی اس کے بعد میں وہاں سے نکلنے کی میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے ادھر سے بھاگی ہوں، اور میں بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچی۔ جب میں گھر پہنچی میرے گھر والے بہت پریشان تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کدھر سے آئی ہوں۔ میں نے تو پہلے ان کو یہی بتایا کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گئی تھی، اچانک پلان بن گیا تو ہم ٹرپ پہ گئے نا۔ آخر کار مجھے بہت مجبور ہو کے بتانا پڑا کہ یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا۔
تو میں نے جب ان کو بتایا، وہ پہلے بہت پریشان تھے، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑا نا، مجھ سے پیار کرتے تھے، ساری انہوں نے بات ہے، ایکسیپٹ گھر کر لیا۔ والے ہیں، انہوں نے تو پھر آپ کو رکھنا ہی، مار تھوڑی دینا تھا۔ تو مجھے بتائیے گا اب پھر آپ کا اس طرح سے ہمیں اپروچ کرنے کا یا میڈیا پہ آ کے یہ ساری کہانی بتانے کا کیا مقصد ہے؟ جی، میرا میڈیا پہ آ کے کہانی بتانے کا یہی مقصد ہے کہ میں جو میری بہنیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کر کے تو ایسے ان کے لیے ایسے بڑے بڑے اسٹیپ اٹھاتے ہیں، وہ ان سے بچیں۔ میرا صرف یہی مقصد تھا ادھر آ کے یہ بات بتانے کا کہ اس چیز سے بچیں پلیز۔ شرمندگی ہوتی ہے اپنے کیے پہ؟ جی بہت۔ تو نیکسٹ اب اگر کوئی ڈی ایم آئے گا تو پھر تو نہیں کوئی ایسی حرکت کرنے پہ آپ راضی ہو جائیں گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، اور میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز اس چیز سے بچیں۔ ناظرین، جتنی میری بہنیں یہ کہانی دیکھ رہی تھی، ویڈیو دیکھ رہی تھی، ان کی تمام روداد آپ نے سنی، کس طرح سے ایک لڑکے نے اسے پیار کے چنگل میں پھنسایا اور لاہور سے باہر لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور کیا کچھ کروانے پر انہیں مجبور کرتا رہا۔ اب اس طرح کے سوال زیب نہیں دیتا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ بہرحال آپ سمجھدار ہیں، خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت کیا کریں، کیونکہ جو والدین آپ کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ دنیا کا کوئی بندہ بشر نہیں رکھ سکتا۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔